یہ جنگل کئی صدیوں پرانا تھا۔ یہاں درخت اتنے اونچے تھے جیسے آسمان کو چھونے کی کوشش کرتے ہوں۔ پرندے اپنی بولیوں میں محبت کی کہانیاں سناتے اور ہوا نرم ساز بجاتی رہتی۔ لیکن اس رات فضا میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی تھی۔ بادل گرج رہے تھے، بارش کے قطرے زور سے درختوں پر برس رہے تھے۔ درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں جیسے کوئی خفیہ پیغام دے رہی ہوں۔ ہر جانور اپنے بل میں چھپا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک بھاری آواز والے بڑے ریچھ برو کی نیند کھل گئی۔ اس نے کانوں کو جھنجھوڑ دینے والی آواز سنی، کسی ننھی بچی کے رونے کی آواز۔ وہ چونک گیا۔ ریچھ کبھی اپنے علاقے میں کسی اجنبی آواز کو نظر انداز نہیں کرتا۔ برو آہستہ آہستہ اپنے بڑے پنجوں پر چلتا ہوا اس سمت بڑھا جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ گھنے جھاڑیوں کے درمیان بارش میں بھیگی ہوئی ایک ننھی بچی لیٹی تھی۔ اس کے نرم ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی آنکھوں میں خوف اور لاچاری تھی۔ برو کے دل میں نرم گوشہ جاگا۔ وہ بولا، ارے چھوٹی جان، تم یہاں اکیلی کیوں ہو؟ بچی نے لرزتی آواز میں کہا، میرا نام نور ہے، میرے امی ابو بادشاہ اور ملکہ ہے۔ محل پر حملہ ہوا، ہم بھاگ گئے، اور میں گم ہو گئی۔ برو نے فوراً اسے اپنی گرم باہوں میں اٹھایا اور اپنے غار کی طرف لے گیا۔ اس نے لکڑیوں سے آگ جلائی، خشک پتیاں لا کر اسے سکھایا اور شہد کا چمچ اس کے منہ میں دیا۔ بچی کے چہرے پر سکون آ گیا۔ صبح جب نور جاگی تو سامنے ریچھ کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، لیکن برو نے نرمی سے کہا، ڈرو مت بیٹی، تم اب محفوظ ہو۔ یہ جنگل تمہارا نیا گھر ہے اور میں تمہارا نگہبان ہوں۔ نور نے آہستہ آہستہ اعتماد کرنا شروع کیا۔ وہ برو کو بابا برو کہنے لگی۔ برو نے اسے پھولوں سے ہار بنانا سکھایا، شہد نکالنا سکھایا اور جنگل کی ہر چیز سے محبت کرنا سکھایا۔ نور جلد ہی جنگل کی سب سے پیاری مخلوق بن گئی۔ پرندے اس کے گرد چہچہاتے، ہرن اس کے ساتھ دوڑتے اور بندر اس کے لیے پھل توڑ کر لاتے۔ ایک دن برو نے نور سے پوچھا، بیٹی تم محل واپس جانا چاہو گی؟ نور نے معصومیت سے کہا، میں اب کے ساتھ بہت خوش ہوں بابا برو، لیکن کبھی کبھی مجھے امی ابو یاد آتے ہیں۔ برو کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر وہ مسکرا دیا۔ کچھ ہی دنوں میں جنگل کے ایک دور دراز حصے میں کچھ عجیب ہونے لگا۔ روشنی بدلنے لگی، تتلیاں چمکنے لگیں اور ہوا میں موسیقی کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک دن نور نے ایک چمکتی تتلی کو دیکھا جو اس کے کندھے پر آ بیٹھی۔ اچانک تتلی بولنے لگی، شہزادی نور، تم صرف عام لڑکی نہیں ہو، تمہارے اندر جادو ہے، تم روشنی کی شہزادی ہو۔ نور حیران ہو گئی، میرے اندر جادو؟ کیسے؟ تتلی بولی، تمہارے آنسو سونے میں بدل سکتے ہیں، تمہارے دل میں جو سچائی ہے وہ اس دنیا کو بدل سکتی ہے، لیکن تمہیں ایک بہت بڑے امتحان سے گزرنا ہوگا، کیونکہ ایک سیاہ جادوگر ذوالمیار تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ نور نے برو کو ساری بات بتائی۔ برو نے سنجیدگی سے سر ہلایا، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تمہیں سیکھنا ہوگا اسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ میں تمہیں بچپن سے طاقتور بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اب وقت آ گیا ہے۔ چاندنی رات تھی۔ نور جنگل کے درختوں کے درمیان سیر کر رہی تھی کہ اچانک فضا میں سیاہی چھا گئی۔ درختوں کے سائے لمبے ہو گئے، ایک عجیب سی سردی پھیل گئی۔ ایک گہرے سائے سے ذوالمیار نمودار ہوا، لمبا سیا چغا، آنکھوں میں شعلے۔ اس نے نور کی طرف ہاتھ بڑھایا، میرے ساتھ چلو شہزادی، تمہاری طاقت میری بنے گی۔ نور پیچھے ہٹی، لیکن برو ایک دھاڑ کے ساتھ اس کے سامنے آ گیا۔ میری بیٹی کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا تو تمہیں چیر کر رکھ دوں گا۔ دونوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی۔ برو کی دھاڑ سے زمین لرز گئی اور ذوالمیار کے سائے اس کے پنجوں سے کچلے گئے۔ نور نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور دل سے دعا کی۔ آسمان سے روشنی اتری اور ذوالمیار چیخیں مارتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ نور نے تتلی سے پوچھا، کیا میرے امی ابو زندہ ہے؟ تتلی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، وہ محل میں ہیں، برسوں سے تمہیں تلاش کر رہے ہیں، اگر تم چاہو تو میں راستہ دکھا سکتی ہوں۔ نور کا دل تڑپنے لگا، لیکن ایک نظر برو کی طرف دیکھ کر وہ رک گئی۔ بابا برو اب کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ برو نے اس کا ہاتھ تھاما، بیٹی تمہاری جگہ اب محل میں ہے، لیکن یاد رکھو میرا دل ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ نور محل پہنچی۔ بادشاہ اور ملکہ نے جیسے ہی اسے دیکھا روتے ہوئے گلے لگا لیا۔ نور کی یادداشت، لباس اور چہرہ سب گواہی دے رہے تھے کہ وہی ان کی بیٹی ہے۔ شاہی جشن منایا گیا، ہر طرف خوشیاں چھا گئیں، مگر نور کا دل جنگل اور برو میں اٹکا ہوا تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت مانگی، میں ہر سال بابا برو سے ملنے جنگل ضرور جاؤں گی، وہ میرے محسن ہیں۔ بادشاہ نے گلے لگا کر کہا، وہ صرف تمہارے محسن نہیں، وہ ہمارے خاندان کا حصہ ہیں۔ نور نے محل میں یتیم بچوں کے لیے اسکول کھولا، بیماروں کے لیے شفا خانہ، اور ہر سال جنگل میں برو کے ساتھ وقت گزارا۔ وہ روشنی کی رانی بن گئی۔ انصاف پسند جادوگر اور نیکی کی علمبردار ذوالمیار ایک بار پھر واپس آیا،
لیکن اس بار نور نے اسے روکنے کے لیے صرف جادو نہیں بلکہ اپنے دل کی طاقت استعمال کی۔ اس نے اپنی آنکھ سے ایک آنسو نکالا، زمین پر گرایا، اور زمین سے سنہری روشنی نکلی۔ ذوالمیار پتھر بن کر زمین میں دفن ہو گیا۔ نور ہمیشہ کے لیے محل کی ملکہ بن گئی، لیکن ہر سال وہ برو کے ساتھ جنگل کے ایک خاص دن پر ملاقات کرتی۔ برو کے بوڑھے پنجے اب کمزور تھے، مگر اس کا دل فخر سے بھرا ہوا تھا۔ نور نے ایک دفعہ کہا، بابا برو، اگر اپنا ہوتے تو میں کبھی روشنی کی شہزادی نہ بنتی۔ برو نے کہا، بیٹی تم میری نہیں دنیا کی بیٹی ہو، لیکن میرے دل کی شہزادی ہمیشہ رہو گی۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کارٹون جالی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔